أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محترم معزز سامعین کرام، عزت مآب میری بہنوں اور بیٹیوں، رمضان المبارک کے بابرکت ایام اپنے اختتام کو پہنچ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے فضل و احسان سے رمضان المبارک میں جو اللہ کی توفیق سے رات کا قیام، دن کا روزہ، قرآن مجید کی تلاوت اور ذکر و اذکار، یہ جتنا بھی ہو سکا، اگرچہ بہت تھوڑا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے التماس ہے، اللہ ذو الجلال سے عرض ہے کہ مولا کریم اپنے فضل و احسان سے ہی آپ نے یہ ساری توفیقات عطا فرمائی ہیں، اب اپنے ہی فضل و احسان سے انہیں شرف قبولیت سے بھی نواز دے اور ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ ہر نیک عمل کے اختتام پر قرآن مجید اور نبی علیہ السلام کی تعلیمات سے معصوم ہوتا ہے کہ ہر نیک عمل کے، بالخصوص نیک عمل کے اختتام پر اللہ رب العزت سے استغفار اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے۔ حالانکہ انسان نے عمل نیک کیا ہوتا ہے، روزے رکھے ہیں، نمازیں پڑھی ہیں، لیکن اس کے باوجود تقاضا یہی ہے کہ تم اللہ رب العزت سے توبہ کرو اور اللہ سے معافی مانگو۔ یہ معافی عموماً ہم سمجھتے ہیں کہ گناہ کے نتیجے میں ہوتی، کسی غلطی اور خطا کی وجہ سے ہوتی، اکثر و بیشتر ہمارے ذہن میں یہی بات آتی،
بلکہ بعض منچلے تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں ہم کون سا گناہ کرتے ہیں کہ معافی مانگیں، ہم کون سی چوری کرتے ہیں، بدکاری کرتے ہیں کہ معافی مانگیں۔ بھائی چوری کرنا ہی جرم نہیں ہے، بدکاری کرنا ہی جرم نہیں ہے، نماز نہ پڑھنا ہی جرم نہیں ہے، روزے نہ رکھنا ہی جرم نہیں ہے، بلکہ نماز کو مطلوبہ نماز کی طرح ادا نہ کرنا یہ بھی جرم ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ مطلوب عمل کو جو اللہ کے ہاں مطلوب ہے، جو اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے، جو اللہ کے ہاں رضا کا سبب ہے، جو اللہ کے ہاں قبولیت کا ذریعہ ہے، اس عمل کا اس درجے تک نہ پہنچنا یہ بھی توبہ اور استغفار کا تقاضا کرتا ہے۔ یہ جو حضرات انبیاء کرام علیہ السلام اللہ رب العزت سے سب سے زیادہ توبہ کرتے تھے، صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک ایک مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 70 سے 100 مرتبہ رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور، 100 مرتبہ 70 مرتبہ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے۔ حالانکہ اس مجلس میں جو باتیں ہوتی تھی وہ دین ہی کی باتیں ہوتی تھی، وہ دین ہی کی باتیں ہوتی تھی، لیکن اس کے باوصف لمحہ بلمحہ موقع بموقع وقفہ جب ہوتا تو زبان پر ہوتا رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو سید الاولین والآخرین، اور اللہ رب العزت خود اپنے نبی سے فرماتے ہیں، میرے نبی وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، کہ اے میرے نبی یہ خوب جان لو، اچھی طرح سمجھ لو یہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ یہ اللہ ذو الجلال اپنے حبیب سے فرما رہے ہیں وَاعْلَمْ، اچھی طرح سمجھ لو، جان لو، صرف بات زبان کی نہیں، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ، لیکن اعتبار اس کا ہے جو شعوری طور پر کہا جائے کہ لا الہ الا اللہ۔ نبی علیہ السلام یہ سورت مدنی ہے، سورت محمد میں یہ آیت اور یہ مدنی سورت 13 سال تک مکہ مکرمہ میں نبی علیہ السلام یہی تو کہتے اور یہی سناتے رہے لا الہ قولوا لا الہ الا اللہ قولوا لا الہ الا اللہ، لیکن اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر بھی فرماتے ہیں وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، خوب سمجھ لو، خوب جان لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ ہم لا الہ پڑھتے بھی ہیں اور لا الہ کی مخالفت بھی کرتے ہیں، کیا جانا ہم نے لا الہ الا اللہ تو کیا جانا ہم نے، اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کے ساتھ اللہ کے بندوں کی بھی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے بندوں کی ہی عبادت ہی نہیں کرتے، شجر و حجر کی بھی عبادت کرتے، تو کیا جانا ہم نے لا الہ الا اللہ کو۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اس سمجھ میں اگر آپ سے کوئی غلطی کوتاہی کمی ہے تو پھر اللہ سے معافی ہی مانگیں۔ آپ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالی
حج جیسے عمل کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا لیس لہ الجزاء الا الجنہ، الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ۔ اللہ وہ توفیق عطا فرما دے اور وہ نصیب کر دے۔ حج مبرور جس کی جزا سوائے جنت کی اور ہے ہی کچھ نہیں۔ اتنا بڑا عمل ہے، اتنی بڑی عبادت ہے کہ اس کا بدلہ جنت کی ہے، لیکن اس کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ عرفات سے ہو آئے ہو تم، وہاں معافی مانگ لی ہے تم نے، وہاں اللہ کی تسبیحات و تکبیرات کہہ لی ہے تم نے، بہت کچھ کیا ہے اور بہت کچھ مانگا ہے۔ عرفات میں جس کی حاضری ہی اصل حج ہے، الحج عرفہ، حج عرفات کی حاضری کا نام، سب سے اہم رکن یہی عرفات کی حاضری۔ جب تم وہاں سے ہو آئے ہو تو پھر کیا کرو؟ وہاں سے آنے کے بعد مزدلفہ میں ٹھہرے، صبح نماز پڑھنی ہے تو کیا کرنا ہے؟ فرمایا واستغفر اللہ ان اللہ غفور رحیم، اللہ سے بخشش مانگو، اللہ بخشنے والا ہے۔ اتنے بڑے عمل کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالی یہی فرماتے ہیں سورۃ الذاریات میں، اللہ رب العزت نے فرمایا ہے اہل ایمان کے حوالے سے، قلیل فرمایا کہ یہ راتوں کو قلیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، یہ راتوں کو کم سوتے ہیں، راتیں عبادت میں گزرتی، اور جب آخری حصہ رات کا آتا ہے تو اللہ سے معافی مانگتے۔ جب آخری لمحہ آتا ہے، رات کا آخری حصہ آتا ہے، پہلے فرمایا وہ راتوں کو جاگتے زیادہ ہیں، سوتے کم ہیں، لیکن وہ جاگنا بازاروں کی سیر کرنا نہیں ہے۔ جس طرح آج کل جاگ رہے ہیں، راتوں کو بازاروں میں جاگ رہے ہیں نا، بازار رونق ہے، مسجد ویران ہے، مگر ان کا جاگنا مصلی پر ہے، عبادت کے لیے، اور اس عبادت کے بعد جب آخری لمحہ وقت آتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں واستغفرون، وہاں کیا کہتے ہیں وبالاسحار هم یستغفرون، کہ وہ صبح کے وقت اللہ سے بخشش مانگتے۔ آپ سورۃ المزمل پڑھیں، اس کی آخری آیت تلاوت کریں جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے قیام اللیل کا تذکرہ کیا، نبی علیہ السلام کا بھی اور صحابہ کرام کا، اور بالآخر فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، وہ نماز پڑھتے ہیں، نماز کا اہتمام کرتے ہیں، اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ هو خیر واعظم اجرا، جو اللہ کی راہ میں چلا جاتا ہے وہی تمہارے کام کا ہے، جو تمہارے کھانے پینے میں یا صرف ہو جاتا ہے، یا پہننے میں صرف ہو جاتا ہے، یا بیماریوں کے علاج میں صرف ہو جاتا ہے، تمہارے کام کا تو وہ ہے جو اللہ کی راہ میں دے دیا جائے، وہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ یہ ساری باتیں کہنے کے بعد پھر اللہ فرماتے ہیں واستغفر اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ کیا کیا ہے انہوں نے؟ وہ رات کو عبادت کرتے، نصف رات تک، آدھی رات تک قیام کرتے، نماز کا اہتمام کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، بے تحاشا خرچ کرتے۔ صحابہ کرام کے واقعات آپ سنتے اور پڑھتے ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے
کہ وہ مال جو اللہ کی راہ میں اپنے نبی علیہ السلام کی حکم کی بنیاد پر اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں، وہ دیا ہوا مال ہمیں زیادہ محبوب ہے اس مال سے جو ہمارے گھر میں پڑا ہوتا ہے۔ وہ مال نہیں ہمیں پسند جو ہمارے گھر میں ہے، پسند ہمیں وہ مال ہے جو اللہ کی راہ میں دے دیا گیا۔ یہ وصف بیان کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اور وہ اللہ سے بخشش مانگتے، اللہ سے معافی مانگتے۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اعمال حسنہ کے بعد، نیکیوں کے بعد اللہ اکبر کبیرہ اہل ایمان کی اور اصحاب خیر کی یہ علامت بیان فرمائی ہے۔ نبی علیہ السلام کا طریقہ بتلایا ہے کہ وہ اختتام پر استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں۔ اور یہ توبہ اور استغفار کس لیے ہے کہ اس عبادت میں جو کمی رہ گئی ہے، جو کوتاہی ہوئی ہے، جو کما حقہ ادا نہیں ہو سکی، یا اللہ اس کو معاف فرما دے، اس کو معاف فرما دے۔ اللہ اکبر کبیر۔ آپ دیکھیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جب نبی علیہ السلام سے یہ پوچھتی ہے کہ حضور یہ رمضان کی آخری طاق راتوں میں، لیلۃ القدر کی راتوں میں کیا پڑھوں؟ تو نبی علیہ السلام نے کیا تعلیم دی تھی؟ آپ کو وہ عمل یاد ہے؟ اللہ پڑھنے کی بھی ہمیں توفیق دے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اللہ درگزر کرنے سے کو تم پسند کرتے ہو، مجھ سے درگزر فرماؤ، میرا محاسبہ نہ کرو، مجھ سے باغ پرس نہ ہو، بس درگزر کیا جائے، معاف کر دیا جائے۔ یہ کسے حکم دیا گیا ہے؟ صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی پاک دامنی وہ اللہ سبحانہ و تعالی نے عرش سے قرآن بنا کے نازل کر دی، جن کے بارے میں عمرو بن عاص نے پوچھا کہ ای الناس احب الیک یا رسول اللہ، آپ کے ہاں سب سے زیادہ کس سے محبت ہے آپ کو؟ آپ نے فرمایا عائشہ سے۔ پھر انہوں نے پوچھا وہ من الرجال، نہیں بندوں میں سے، تو فرمایا ابوہا، عائشہ کے ابا سے۔ یہ ابو اور اماں ہیں، باپ اور بیٹی ہیں، ہماری تو اماں ہی ہے نا، امہات المومنین ہے۔ اللہ اکبر، اور انہیں یہ سب کیا جا رہا ہے کہ یہ مانگو اللہ معاف فرما دو، اللہ درگزر فرما دو۔ حضرت ابو بکر صدیق نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری میں، کہ نبی علیہ السلام سے میں نے عرض کیا حضور نماز میں اللہ سے کیا مانگوں؟ تو وہ دعا بھی اکثر آپ کو یاد ہوتی ہے۔ کیا سکھایا نبی علیہ السلام نے؟ صدیق اکبر کو، جس کا مرتبہ رسالت کے بعد سب سے بڑا ہے، رسالت کے بعد مرتبہ صدیقین کا ہے، پھر شہداء کا ہے، پھر صالحین کا ہے، اور یہ صدیق ہی نہیں، صدیق اکبر ہے۔ اور یہ نام ان کا صدیق خود اللہ نے جبرائیل نے لیا ہے، اللہ نے لیا ہے، محمد رسول اللہ نے لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے پوچھا تو کیا فرمایا؟ کہا، ارشاد فرمایا ابو بکر یہ کہا کرو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، یا اللہ میں نے اپنے نفس پر بہت ظلم کیا۔ کیا ظلم کیا ابو بکر نے؟ سوچئے ابو بکر نے کیا گناہ کیے ہیں؟ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ وَيَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ۔ جہنم سے وہ بچے گا جو پرہیزگار ہے،
جس نے اللہ کے لیے مال دیا اور اس کے اوپر کسی کا کوئی احسان نہیں، وہ جو کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ علامہ سیوطی کہتے ہیں، مفسرین سب کہتے ہیں کہ ان آیات کا شان نزول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن انہیں کیا پڑھایا سکھایا جا رہا ہے کہ یہ کہو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا وانہ لا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک فاغفر لی مغفرۃ من عندک۔ بس مولا کریم اپنی جناب سے مجھے معاف کر دو۔ کیا مطلب اس لفظ کا؟ فاغفر لی مغفرۃ من عندک، گویا میرے پاس میرا کوئی ایسا عمل نہیں جس عمل کو تیرے حضور پیش کر کے عرض کروں کہ یا اللہ میرے اس عمل کی بدولت مجھے معاف کر دے۔ میں عمل کوئی پیش نہیں کرتا بلکہ یہ عرض کرتا ہوں کہ اپنی جناب سے معاف کر دے۔ یہ سکھایا ابوبکر صدیق۔ ہم کہاں ہیں؟ ہم پڑھتے ہیں، اللہ پڑھنے کی توفیق بھی دے اور قبول بھی فرمائے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ نماز کا اختتام، اور نماز پڑھتے ہیں، نماز سے فارغ ہوتے ہیں، نماز سے فارغ ہونے کے بعد اللہ اکبر، پھر کیا کہتے ہیں 3 دفعہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ آپ نے جو غلطی کی ہے، قرآن پڑھا ہے، رکوع کی ہے، سجدہ کیا ہے اللہ رب العزت کو، اللہ کی تسبیح کی ہے، تحمید کی، بیان کی ہے، لیکن یہ استغفار کیوں ہے؟ یہ اسی لیے کہ یا اللہ یہ نماز جو تیری رضا کا سبب ہے یا نہیں مجھے تو پتا نہیں، تیرے ہاں قبول ہے یا نہیں ہے مجھے علم نہیں، میں نے اپنی طرف سے تیری بندگی کی ہے، تیری عبادت کی ہے، اگر اس میں کوئی کمی ہے، کوتاہی ہے، غلطی ہے، سستی ہے، کاہلی ہے تو اللہ مجھے معاف کر۔ نماز کے بعد بھی یہی تعلیم، بالکل اسی طرح جس طرح رات کے قیام کرنے والوں کے بارے میں فرمایا وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، وہ رات کو جاگتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، قرآن مجید پڑھتے ہیں اور پھر پچھلی رات استغفار کرتے ہیں۔ یہ بھی نماز کے بعد استغفار۔ تو بھائیوں رمضان ختم ہو رہا ہے، اس اختتام پر یہ عمل دہرائیں، اب آخر میں یہ عمل اس کا اہتمام کریں، اللہ توفیق دے، اللہ سے معافی مانگے، اللہ معاف فرما دے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ ذو الجلال والاکرام نے فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ اللہ کا کچھ نہیں سنورنا، اللہ رب العزت کی بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہونا عذاب دے کے اپنے بندے کو۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ عذاب دے کے کیا کرے گا؟ اللہ کا کوئی اس میں فائدہ نہیں ہے۔ لئن شکرتم وآمنتم، شرط ایک ہی ہے کہ تم شکر گزار بن جاؤ اور ایماندار بنو، شکر گزار بن جاؤ اور ایماندار بنو۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے عدت الصابرین میں ایک بڑی نقطے کی بات کہی، وہ فرماتے ہیں حمد یہ اللہ کی تعریف اور اللہ کی ثنا ہے جو زبان سے ہوتی ہے، شکر یہ اعضاء سے اور عمل سے ہوتا ہے۔ بات سمجھ لیں، شکر اعضاء سے اور کیا ہے؟ عمل سے ہوتا ہے۔ اللہ کی نعمتیں اس پورے جسم پر، ایک ایک بال اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہے،
سر کی چوٹی سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک اللہ کی رحمتوں کی وجہ سے ہم سب کچھ کر رہے ہیں، ورنہ ایک لمحہ بھی ایک بات نہ کر سکے۔ اللہ اکبر کبیر، یہ سب اللہ کی رحمت سے ہو رہا ہے، اور اس رحمت کا نتیجہ کیا؟ یہ 2 تولے کی زبان یہ ادا کر سکتی ہے، سارا جسم اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے، سارا جسم اللہ کی شکر میں جھکنا چاہیے۔ اللہ نے کیا فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام، اعملوا آل داؤد شکرا، اے آل داؤد شکر کے لیے عمل کرو۔ اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور، ساتھ یہ بھی فرما دیا لیکن میرے ایسے عمل کرنے والے، شکر کرنے والے کم ہیں۔ زبان سے کہنے والے شکر ہے شکر ہے شکر ہے، یہ تو بہت ہے، بات سمجھ گئے، لیکن قلیل من عبادی الشکور، اللہ فرماتے ہیں میرے شکر گزار بندے، یہ عمل کرنے والے، عمل سے شکر گزار ہونے والے یہ کم ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خود نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کا قیام فرماتے اور اتنا طویل قیام ہوتا کہ آپ کے کنڈیے مبارک جو ہے نا وہ ورم ہو جاتے، پاؤں سوج جاتے، کنڈیے متورم ہو جاتے، ایسے جیسے کہ ان سے خون سے لگا ہے۔ یہ کیفیت ہوتی تھی نبی علیہ السلام کی نفلی نماز۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا اور عرض کیا حضور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو سارے گناہ آپ سے معاف کرنے کا اعلان کر دیا ہے، آپ اتنی کلفت اور اتنی تکلیف، اتنی مشقت کیوں برداشت کرتے ہیں؟ اتنی تکلیف کیوں برداشت کرتے ہیں؟ تو جواب میں کیا ارشاد فرمایا تھا؟ عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ سارا اتنا طویل قیام کس کے لیے ہے؟ اللہ کے شکر کے لیے۔ یہ عمل سے شکر کرنا کم ہے، زبان سے آدمی بولتا رہتا ہے شکر ہے شکر ہے شکر ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ عمل سے انسان اللہ جلال والاکرام کا شکر ادا کرے، اور وہ نماز، اور وہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، گویا تم اگر عمل کرو اور ایمان لے آؤ تو اللہ تمہیں کیا دے کرے گا؟ عذاب دے کے۔ وہی جو اکثر آیات میں، اکثر مواقع پر یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ فرماتے ہیں ایمان والو، اس سے مخاطب ہوتے کہتے ہیں ایمان والو عمل کرو، عمل کرو۔ من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، جو اللہ سے ملاقات چاہتا ہے اس کو عمل کا اہتمام کرنا چاہیے، نیک عمل میں۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ہر جگہ ایمان اور عمل صالح کا تذکرہ ہے۔ حافظ ابن قیم کہتے ہیں یہاں بھی جو اللہ نے فرمایا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اس شکر سے مراد عمل ہے، تاکہ دوسری آیات کے ساتھ اس کا توافق ہو کہ اگر تم عمل کرو۔ یہاں بھی یہ جو آیت اللہ جلال والاکرام نے فرمائی ہے یا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے نبی میرے بندوں سے کہہ دو جنہوں نے اپنے آپ پر بہت ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ رہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا،
اللہ تمہارے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ فرمایا لیکن ساتھ یہ بھی ہے وَأَنِيبُوا وَأَسْلِمُوا لَهُ، کہ اللہ رب العزت کی طرف تم رجوع کرو، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اللہ کے ملتے عرصوں کو برقرار بن جاؤ۔ یہاں بخشش اور مغفرت اس کے لیے یہ لازم ہے کہ انسان کا اللہ کی طرف رجوع ہو، اور جتنا اللہ کی طرف رجوع ہوگا، جتنا اللہ سے تعلق ہوگا، اتنا ہی وہ اللہ سے استغفار کرے گا۔ سمجھ لے بات، اور یہ بات کئی دفعہ یہ نقطہ سمجھایا ہے میں نے کہ جس کو جتنی اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اللہ کی کبریائی، اللہ کی عظمت کا جتنا شعور ہوتا ہے، وہ اتنا ہی اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ سے بے خوف وہ ہوتا ہے، بے پرواہ اور لاپرواہ وہ ہوتا ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدر و منزلت کا علم نہیں ہے۔ شرک اس لیے کرتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی عظمت سے آگاہ نہیں ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ بار بار اللہ نے فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ، وما قدر اللہ حق قدرہ، ان لوگوں نے اللہ کے مقام کو پہچانا ہی نہیں، اللہ کی قدر کو جانا ہی نہیں، اللہ کی عظمت کو سمجھا ہی نہیں۔ یہ اللہ کی عظمت سمجھ آئے تو سر اللہ کے سامنے جھکے، اللہ کی عظمت کا تصور سامنے آئے تو اللہ کی معصیت سے اعتراف کرے۔ لیکن اللہ کی عظمت تو ہمارے دلوں میں راسخ ہی نہیں، ہمارے دلوں میں تو کچھ اور محبتیں سمائی ہوئی ہیں، کچھ اور خوف سمائے ہوئے، نہ اللہ کی محبت، نہ اللہ کا خوف، نہ اللہ کی عظمت کا احساس، کچھ بھی نہیں، خالی یہ برتن، یہ برتن یہ جو اندر برتن ہے جس پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله، کہ جسم میں ایک نقطہ ہے، ایک بوٹی ہے، یہ درست ہو جائے سارا معاملہ درست، اگر یہ برباد ہو جائے سب کچھ برباد۔ اصل معاملہ تو دل کی صفائی کا ہے، دل کا اللہ کے ساتھ تعلق، دل کے ساتھ اللہ کی ساتھ محبت، دل کے ساتھ اللہ کے جلال کی عظمت کا اعتراف، اللہ کی بڑائی کا اعتراف، اللہ کی قدرت کاملہ کا اعتراف، اللہ اکبر کبیرہ، پھر جا کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت راسخ ہوتی ہے قلب و فکر، اور پھر انسان اللہ رب العزت کے سامنے جھکتا ہے اور اللہ کی نافرمانیوں سے اعتراف کرتا ہے، ورنہ اللہ کی نافرمانیاں دلوں میں بھر جا جاتی ہے جو دل اللہ کی عظمت سے خالی ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے میرے بھائی، یہ آخری رمضان کے دنوں میں بس اللہ سے یہ عرض کریں، آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء کی آخری آیت میں کیا فرمایا ہے؟ آخری آیت میں اللہ جل جلالہ نے کیا فرمایا؟ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ اللہ اپنے حبیب سے فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ اللہ اپنے حبیب سے فرما رہے ہیں إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یہ آخری صورت ہے جو حجۃ الوداع کے موقع پر ایام تشریق میں اللہ جل جلالہ نے کرام نے نازل فرمائی، اور اس کے بعد کوئی قابل صورت جو ہے نا اللہ نے نازل نہیں کی، بلکہ اللہ نے اس کے بعد کوئی اہم حکم عطا نہیں فرمایا۔ پہلے حکم کی تائید تو ہوئی ہے لیکن نیا کوئی حکم نہیں آیا۔ اللہ اکبر۔ اور اس میں کیا ہے؟ اذا جاء نصر اللہ، اللہ کی مدد آ گئی، مکہ فتح ہو گیا، ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، اور ارد گرد کے جتنے قبائل یہ دیکھ رہے تھے اور یہ تصور جمائے ہوئے تھے کہ کیا بنتا ہے یہ عرب کے سارے قبائل اگر مسلمان ہو جائیں گے ہم بھی ہو جائیں گے،
اگر یہ مسلمان ہو جائے تو ہم بھی ہو جائیں گے جو دیکھ رہے تھے اہل مکہ کو، لیکن جب آپ کو ہم نے فاتحانہ مکہ میں داخل کیا اور یہ سارے سرنگو ہوئے، یہ سب مسلمان ہو گئے، مومن ہو گئے، تو پھر ارد گرد کی جتنی بستیوں والے تھے وہ بھی موج در موج حاضر ہو کے ایمان کی بات کا اظہار کر رہے ہیں۔ يدخلون فی دین اللہ افواجا، فوج در فوج آ رہے ہیں، بستیوں کی بستیاں آ رہی ہیں، جماعتوں کی جماعتیں آ رہی ہیں، ہمیں مسلمان کیجیے، ہمیں مسلمان کیجیے۔ یہ ابھی دیکھ رہے تھے، انتظار میں کہ اونٹ کس کروڑ بیٹھتے ہیں، محمد رسول اللہ کامیاب ہوتے ہیں یا ناکام ہوتے ہیں، یہ اس کے انتظار میں تھے۔ لیکن ان کا یہ انتظار، ان کے یہ خدشات میں نے ختم کر دی۔ اب آپ کیا کریں؟ اللہ اکبر، فسبح بحمد ربک واستغفر، بس آپ اللہ کی تسبیح کریں اور اللہ رب العزت سے بخشش مانگیں، اللہ کی تسبیح اور تحمید کہیں اور اللہ ذو الجلال والاکرام سے بخشش اور مغفرت مانگیں۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام اکثر رکوع اور سجدے میں جو دعا مانگتے تھے معروف، سبحانک اللہم وبحمدک اللہم اغفر، سبحانک اللہم وبحمدک اللہم اغفر۔ رکوع میں بھی یہی پڑھا جا رہا ہے، سجدے میں بھی یہی پڑھا جا رہا ہے، سبحانک اللہم وبحمدک اللہم اغفر فسبح بحمد ربک واستغفر۔ تینوں چیزیں، استغفار بھی، تسبیح بھی، تحمید بھی، تو یہ اللہ ذو الجلال نے حکم دیا۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنے زیر انتظام شہروں کے جو گورنر تھے ان کو خطوط لکھے، اور ان خطوط میں کیا لکھا؟ ان خطوط میں انہوں نے کہا کہ لوگوں سے یہ کہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مجھ سے معافی مانگے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ رب العزت سے معافی مانگے، جس طرح کہ حضرت آدم علیہ السلام نے معافی مانگی تھی اور یہ کہا تھا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ لوگوں سے یہ کہو کہ وہ یہ کہیں قل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ لوگوں سے کہو کہ وہ یہ کہیں اور اللہ سے عرض کرے جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، یا اللہ مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن تم میرے گناہ معاف فرما دو گے۔ اس طرح کہو جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، یا اللہ مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں مجھے معاف کر۔ عمر بن عبد العزیز نے یہ خطوط لکھی اپنے زیر 10 گورنروں کو اور انہیں تلقین کی کہ لوگوں کو اس بات کی تلقین کو۔ آخر اللہ ذو الجلال والاکرام نے یہ جو فرمایا توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، ذرا اس پر غور کیجیے۔ اللہ فرماتے ہیں توبوا الی اللہ جمیعا، تم سارے اللہ سے توبہ کرو، سب اللہ سے معافی مانگو۔ فرمایا لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ سورۃ بقرہ کی پہلی آیت تو تم پڑھتے ہی ہو نا، ابتدائی جو ایمان والے کی علامات اللہ نے بیان فرمائی ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، کہ یہ ہے فلاح پانے والوں کے عقائد اور یہ ہے فلاح پانے والوں کے اعمال۔ اعمال اور عقائد بیان کرنے کے بعد پھر اللہ فرماتے ہیں یہ ہے ہدایت پر اور یہ ہے فلاح پانے والے۔
لیکن یہاں فلاح کے لیے ہی اللہ نے فرمایا ہے، گویا دوسرے لفظوں میں شارٹ کٹ ذریعہ، ایک ہی ذریعہ، بس اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے معافی مانگو۔ نیک عمل کرتے ہو تب بھی، گناہ کرتے ہو تب بھی، کمی کی ہے تب بھی، زیادتی کی ہے تب بھی، اللہ سے معافی مانگو، اس کے بغیر چارہ ہی نہیں۔ اور ماں کہتے ہیں کہ یہ شارٹ کٹ راستہ ہے، وہ لوگ پہنچتے ہیں ذکر و اذکار کے ذریعے، کچھ لوگ اللہ تعالیٰ پر وہاں پہنچتے ہیں روزوں کے ذریعے، کچھ پہنچتے ہیں ذکر و اذکار اور قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے، کوئی پہنچتے ہیں صدقہ اور خیرات کے ذریعے، کوئی پہنچتے ہیں اللہ کی راہ میں جان اور مال کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد۔ لیکن سب سے آسان اور سب سے شارٹ کٹ راستہ اللہ سے توبہ کرنے کا ہے، اور یہی راستہ ہے جو ہمارے ابا نے ہم پیش کیا تھا۔ بات سمجھ گئے؟ جو ہمارے والد نے حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ جلال والے غلام نے جب کہا کہ کیا میں نے تمہیں روکا نہیں تھا کہ اس کے پھندے میں نہ پھنسنا؟ کوئی ادھر نہیں کیا، صرف یہی کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اگر آپ نے رحم نہ کیا تو ہمارے پلے کچھ نہیں، یا اللہ اگر آپ نے ہمارے اوپر رحمت نہ فرمائی تو ہمارے پلے کچھ نہیں۔ یہ بات تم سارے انسانوں کا باپ کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ آپ نے معاف نہ کیا تو ہمارے پلے کچھ نہیں۔ ہم بھی یہی کہیں کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہی حضرت نوح علیہ السلام نے بات کہی تھی۔ نوح علیہ السلام نے بھی یہی بات کہی تھی، رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔ یا اللہ اگر تو نہ معاف کرے گا تو مجھے میرا کوئی بچنے کی سبیل نہیں ہے۔ اور یہی بات تو حضرت یونس نے کہی تھی، سبحانک اللہم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کیا ظلم کیا یونس علیہ السلام، کیا زیادتی ہوئی یونس علیہ السلام سے؟ صرف اتنی بات پر سوچے بھائیو، اتنی بات پر اللہ نے کہہ دیا کہ جس طریقوں پر عذاب آئے گا، لیکن اللہ ذو الجلال نے ابھی یونس علیہ السلام کو اپنا شہر چھوڑنے کی اجازت نہیں دی۔ وہ اسی بات پر اجتہاد پر کہ عذاب تو اب تیسرے دن کے بعد آ جائے گا، میں بستی چھوڑ جاؤں، اللہ کی اجازت کے بغیر بستی سے چل نکلے۔ اللہ نے کہا کہاں جاؤ گے؟ مچھلی کے پیٹ میں دھکیل دیے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اگر اللہ پوچھنے پہ آئے تو پھر کوئی نہیں۔ حضرت عائشہ نے پوچھا نا کہ حضور اللہ تو فرماتے ہیں سوف یحاسب حسابا یسیرا، اللہ آسان آسان حساب لیں گے، تو آپ ہمیں ڈراتے رہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ اللہ پوچھیں گے تم نے یہ گناہ کیا، تم نے یہ غلطی کی، تم نے یہ خطا کی، تم نے یہ نافرمانی کی۔ انسان کہے گا جی ہاں مجھ سے ہو گئی، غلطی کی میں خطا کار تھا، مولا مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اگر کسی پر معاملہ رہے تو یہ حساب آسان ہے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ لیکن اللہ پوچھ لے اگر کیوں کی، وہ ایسا کیوں کیا؟ فرمایا پھر اس سے کوئی چھٹکارا نہیں ہے، پھر یہ حساب آسان نہیں ہے، پھر یہ حساب بہت مشکل ہے۔ اسی لیے تو سکھایا ہے عائشہ کو بھی کہ انک عفو، مجھ سے درگزر کرو، مجھ سے محاسبہ نہ کرو، حساب نہ لو، درگزر کرو۔ جو درگزر کرتا ہے وہ حساب محاسبہ نہیں کرتا، درگزر کرتا ہے۔ یہی دعا حضرت ابو بکر صدیق کو نبی علیہ السلام نے سنائی، جس طرح کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ بھائی بات یہی ہے، توبوا الی اللہ جميعا
सब अल्लाह फुल जलाल की तरफ रुजू करे और अल्लाह से तौबा करे। बल्कि हकीकत यह है कि पूरे मुल्क को, सब हुक्मरानों को, बल्कि पूरे मुसलमानों को अल्लाह से तौबा करनी चाहिए। इस वक्त मुसलमान जिस तरह पिछे हैं, वो गजा में हो या कश्मीर में हो या फलस्तीन में हो, मुसलमानों पर जो फर्ज आयद होता था उस फर्ज की अदायगी पूरी उम्मत में नहीं है। अब इसका इलाज सवाए इसके नहीं है कि अल्लाह को गुनाह से तौबा की जाए, वरना यही एक जुर्म ऐसा है जो पूरे हुक्मरानों को और पूरे मुसलमानों के लिए अल्लाह के जलाल की पकड़ के लिए काफी। सिर्फ एक ही जुर्म है कि तुम्हें तो सबक दिया गया था कि अल मुस्लिम कल जसद वाहिद, मुसलमान एक जिस्म की तरह है, एक पूरा मर्द उसके जिस्म के परखचे उठते रहे और तुम्हारे पिशानी पर कभी पसीना भी नहीं आया, तुम्हारे पिशाने पर कभी शिकन भी नहीं पड़ा। तुम अपनी अयाशियों में और अपनी खुशियों में रमजान आता है, क्या अर्ज करूं, आपके जनाब जहां खेल तमाशा लगा हुआ होता है, कहा और ये जो आपने हुकूमत ने बना रखी है खेल तमाशे की जगह, उधर तरावियां हो रही है, रात के क़याम का मसला है, उधर खेल तमाशा हो रहा है स्टेडियम में। नहीं देखा होगा तुमने? आप देखिए कि ये कितना बड़ा गुनाह है। ये बगावत है या नहीं? मैं तो इसको बगावत कहता हूं। या अल्लाह ये कहते हैं तो क्या देख ला अपनी मर्जी पूरी करनी, बतलाइए सारी कौम मुजरिम है या नहीं है? हुक्मरान मुजरिम है या नहीं है? ये खेल तमाशे रातों को कायम करने वाले मुजरिम है या नहीं है? इसीलिए कहता हूं सिवाय तौबा के कोई इलाज नहीं, एक ही इलाज है, अल्लाह हमें माफ फरमा और आइंदा के लिए अपनी इस्लाह करें। अल्लाह जुल जलाल आइंदा के लिए हमें अपना बंदा बना दे और पिछले गुनाह जो है अल्लाह अपनी मेहरबानी से उसे माफ फरमा दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।